أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ معزز دوستو، یہ سورہ مومنون کی شروع سے لے کر 22ویں نمبر تک کی آیت کی تلاوت میں نے کی، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ ترجمہ تو میں نے اسی حساب سے ترتیب سے تھا پیش کیا، لیکن اب میں ذرا سا اس کی سمجھنے میں کچھ تبدیلی لا رہا ہوں، اس کو کس طرح سمجھا جائے یہ تبدیلی لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کی سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا۔ ہم سب جانتے ہیں، اس کو بہت زیادہ کھول کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہا ہے، کیا بتا رہا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جس بوند سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اور ہم آج ایک
لہیم شہیم اور باشعور باعقل انسان بنے ہیں، ہمارے پاس دماغ ہے، ہم ایک سے ایک چیز کو سمجھتے ہیں اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی کی راہ متعین کرتے ہیں. وہ کیسے پیدا ہوئی؟ وہ بوند کیا تھی جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ وہ ایک ناپاک سے تھی. اس بات کو اگر ہم ذہن میں محفوظ رکھیں تو ہمارے اندر گھمنڈ کا کوئی شائبہ نہیں پیدا ہو سکتا. ہماری حقیقت جو ہماری نگاہ میں کہ ہم کیا، اصل ہم کیا ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دماغ پر اتنا بڑا گھمنڈ نہیں ہوگا. ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی تلاش میں رہیں گے. ہم کیا ہیں؟ ہم جو کچھ اپنے آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ تو ہم کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم اپنی زندگی کے راستے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق طے کریں. زندگی میں بات صرف آخرت کی نہیں ہے، آخرت بھی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح سے کسان جب ربی کی فصل میں بوتا ہے جو اس وقت بوئی جا رہی ہے، تو اس وقت وہ جب فصل کاٹتا ہے تو وہی کاٹتا ہے جو بویا اس نے. اگر چنا بویا تھا تو گیہوں نہیں پیدا ہو سکتا، اور اگر اس نے کچھ بھی نہیں بویا تھا تو پھر فصل کاٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھربھنڈا اور کانٹے اگیں گے اس میں سے. تو دنیا آخرت کی کھیتی. ہم جو دنیا کی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں، ہم رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم نوکریاں کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں بسر ہوں تو یہ باقاعدہ آخرت کی کھیتی بنتی چلی جائیں گی. پھر ہم اپنے، ایک بات دہرا دوں کہ اپنے ذہن پر اتنا بڑا بھروسہ نہ کریں کہ ہم نے تو پڑھ لیا لکھ لیا، ہم نے یہ ڈگری لے لی وہ ڈگری لے لی، اب ہم کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہمیں اصل میں سب سے بڑی ضرورت ہے اس قرآن کی. اللہ جو آخری ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے. پھر بتاتا ہے کہ اس بوند کو ہمیں لوتھڑے کی شکل دی. اب یہاں ہم نہیں دیکھ پاتے، یہاں سے ہماری آنکھ بند ہوئی. اب یہاں بڑے بڑے ماہرین آج پیدا ہو چکے ہیں جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہر ایک کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں کہ اب کس شکل میں ہے، اب کس شکل میں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کیا شکل بنتی ہے. اس بوند کو پھر لوتھڑے کی شکل دی. سائنسدان اور وہ ماہرین تو جانتی ہیں. ہم اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھ لیں کہ اگر کسی کا ابارشن ہو گیا وقت سے پہلے تو کیا شکل رہتی ہے. واقعی ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے وہ. پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. اتنا اس پروسیس سے گزرنے کے بعد آج ہم 5.5 اور 6 فٹ کے اور خوبصورت ہاتھ پاؤں صحیح سلامت رکھنے والے انسان بنے ہیں. ان پروسیس سے گزر کر یہاں کوئی سائنسدان نہیں بیٹھا ہوا ہے جو اس کو صحیح کر رہا ہو، درست کر رہا ہو. وہی اللہ ہے، سب کر رہا ہے. واللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ بھی ہماری آنکھ کے سامنے ہے. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا. بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے. یہاں اس مرنے پہ بھی غور کر لیا جائے. اگر قرآن میں بات نہ بھی ہوتی کہ ضرور مرنا ہے تو ہم خود اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ضرور مرنا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مرتے ہوئے، ہم نے ہسٹری میں سنا مرتے ہوئے، فلاں مرا فلاں مرا فلاں مرا، کوئی بچا نہیں، اور جو ہے بھی وہ بھی نہیں بچے گا، مرے گا. تو جب اس زندگی کو ختم ہونا ہے، موت آنی ہے، تو اس زندگی کو اس حساب سے بسر کرو کہ موت کو یاد رکھو. کثرت سے موت یاد کرنے سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے. اور آدمی جب موت کو بھولتا ہے تو پھر تمام ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے بنایا تھا، ہمارے اوپر کیا فرائض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. پھر اپنی منمانی ہی کرتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر مر کے غائب نہیں ہو جانا ہے. جیسے ہمارے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈی مٹی ہو جائے گی، وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، سب مٹی ہو جائے گا. یہ عقیدہ رکھنے والے ظاہر ہے کہ جب ان کو یہ ہے کہ صرف مر کے ہم غائب ہو جائیں گے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ذمہ داری نبھائیں.
کیوں اپنی خواہش پر روک لگائیں؟ کیوں نہ سماج کے ساتھ بکٹوٹ دوڑیں؟ وہ ایسے ہی کریں گے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر قیامت کے روز تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. یہ بہت بڑی بات ہے. مر گئے تھے, ختم معاملہ. ایک بکری مر گئی, ایک کتا مر گیا, بات ختم. لیکن ہم بکری اور کتا نہیں ہیں, ہم انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں, ہم کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنایا ہے, ہم کو اتردائی بنایا ہے, ہم جواب دہ ہیں. اب جب قیامت کو اٹھائے جاؤ گے تب کیا ہوگا؟ ایسے اٹھائے جاؤ گے بس؟ جب اٹھائے جاؤ گے تو ایک بھائی بتاتے رہنا, اٹھائے جاؤ گے کہ تو منزل ذرا سا کھینچ دوں. آج ہم جو دن گزار رہے ہیں 24 گھنٹے کا, قیامت کا یہ دن 50,000 سال کا ہوگا. ایک دن وہ قیامت کا 50,000 سال ہوگا, اور 50,000 سال تک سب لوگ ایسے کھڑے رہیں گے, کیونکہ آدم سے لے کے اور قیامت تک کے انسان سب ایک بیگ اٹھائے جائیں گے. فیصلہ اسی زمین پہ ہوگا. زمین کے پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے, سمندر پاٹ دیے جائیں گے, بالکل کوئی بل و سلوٹ نہیں رہے گی زمین میں. اب جگہ پھیل گئی تو سارے لوگ اسی میں کھڑے رہیں گے, لیکن کھڑے رہنے کی جگہ ہے بس, بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, لیٹنے کی جگہ نہیں ہے, ادھر ادھر چلنے کی جگہ نہیں ہے, کھڑے رہنے کی جگہ. اور کھڑے رہنے کی جگہ وہ سورج آ جائے گا بالکل سر پہ. جو سورج آج اتنی اوپر ہے کہ جب کبھی تپش ہوتی ہے, کسان سے پوچھ لو, تو جو اپنا بنیان نکال کے نچوڑتا ہے تو چند قطرے پسینے کے آ جاتے ہیں, کہتا آج بہت گرمی تھی. اس روز لوگ اپنے پسینے میں اپنے عمل کے مطابق, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی ٹھوڑی تک, اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. اچھا بھائی, یہ پسینہ اوپر کیوں چڑھے گا؟ کہیں بھائی کیوں نہیں جائے گا؟ کہاں بھائی جائے؟ ہر طرف سے تو پسینہ آ رہا ہے, ادھر ادھر جانے موقع کہاں ہے, تو اوپر ہی چڑھے گا. ایسے موقع پر 50,000 سال. اب اس میں دوسری آیت ادھر ہے کہ اس روز وہ لوگ جو جنت کے مستحق ہوں گے دوپہر گزارنے کو بہترین جگہ پائیں گے. بس وہی لوگ چھانٹ لیے جائیں گے جنہوں نے اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی بسر کی ہوگی, اپنے سارے معاملات میں دیکھا ہوگا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, ہماری مرضی کیا ہے, سماج کی مرضی کیا ہے, حکومت کیا چاہتی ہے. یہ جس نے دیکھا وہ 50,000 سال وہاں کھڑا رہے. ان میں سے جو کافر, مشرک, منافق ہیں وہ تو ویسے ہی بھی گئے, لیکن جو مسلمان ہیں جن کو جنت میں جانا ہے, ویٹنگ, چلو بیٹھو, چلو کھڑے رہو, ابھی تمہارا حساب ہی نہیں لیا جائے گا, ابھی تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا, کھڑے رہو. اب بتاؤ 50,000 سال کھڑا رہنا کتنا بڑا عذاب ہو گیا. اور اسی کے بالمقابل وہیں جو لوگ اللہ سے ڈر کے ہر معاملے میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, چاہے وہ شادی ہو, چاہے وہ بچے کی ولادت ہو, چاہے وہ تجارت ہو, چاہے نوکری ہو, ہر کام میں انہیں اللہ کو اور قرآن کو آگے رکھا ہوگا, وہ تو دوپہر گزارنے کے لیے بہترین آرام کے آمگاہ پائیں گے. یہ بات لمبی ہو جائے گی چونکہ ٹائم فکس ہے ان کا, نہیں تو میں بتا دا کہ اس 50,000 سال میں کیا کیا ہونے والا ہے. تو یہ جو تم قیامت کو اٹھائے جاؤ گے تو حساب کے لیے اٹھائے جاؤ گے, اور حساب جیسا جس کا عمل جیسا ہوگا اس حساب سے اس کا حساب ہوگا, پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے, پھر قیامت کو روز تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے. دیکھیے آج ہمارے یہاں کیا کیا نام ہے, میں انگریزی میں نام بھول گیا, تارس, زحل, مشتری, اس کے نام تمہیں یاد ہیں. یہ جو ستارے ہیں 7 ستارے, اس وقت تک 7 ستارے دریافت ہوئے تھے. اس وقت کی جو انسانیت تھی, اس کی جو عقل تھی, جو فہم تھی, اس نے دیکھا کہ 7 ستارے ہیں, 7 راستے ہیں, لہٰذا 7 کا تذکرہ ہے. اب تو بہت زیادہ ہمارے پھیل چکی ہے, ہمارا علم پھیل چکا ہے. تو یہاں بتا دیں کہ تخلیق کے کام سے ہم نابلد نہیں تھے, ہم نے یہ تو بنا دیا. آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پانی اتار دیا ہے اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں پانی کتنا جا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں تو گیا, ختم ہوا. ایک بورنگ چلا دو, انجن چلا دو, 1 گھنٹے میں 10 بورنگ چلا دو تو گومتی ندی بہ جائے.
اب وہ جو کھیت ایک ایک کھیت میں بورنگ چلاتا ہے وہ 1 گھنٹے میں پانی جذب ہو کے زمین میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح تو پانی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا نظام یہی پانی پھر آتا ہے. پانی وہ ایک بار اتار دیا اللہ تعالیٰ نے، اب کم نہیں ہو رہا ہے اس پانی میں آج تک کوئی کمی نہیں. اتنا کروڑوں سال ہو گئے لیکن ابھی تک اس پانی میں ایک قطرے کمی نہیں آئی. یہ قدرت ہے اس کی. میں نے ابھی جو لوگ سنے ہوں گے سورہ کہف میں منظر دکھایا تھا کہ وہ کیا نہیں کر سکتا، جو 300 سال بغیر کھانا پانی کی زندہ رکھ سکتا ہو، 300 سال سردی سے نہ مرنے دیتا ہو، 300 سال گرمی سے نہ مرنے دیتا ہو، وہ کیا نہیں کر سکتا. دیکھ لو، پانی کو ایک بار اتار دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں پانی ضائع ہو رہا ہے، پھینک دیا، وہ تھوڑی دیر میں سوکھ گیا، لیکن گیا نہیں کہیں، وہ پھر واپس گیا. یہ ہے اس کی طاقت. اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی وہ اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. دیکھیے جو زیتون اوریجنل زیتون ہے، ابھی میں لایا تھا، وہ کیا ہوا، کھانا لینے گیا، ایک بکال کا سب کچھ ملتا ہے، تو دیکھا کہ دوسرے کو اس میں دال میں وہ ایسے وہ ڈال رہا ہے. میں نے کہا کیا ہے، پتا چلا کہ یہ زیتون ہے، جیسے ہم یہاں گھی ڈالتے ہیں ایسے زیتون ڈال کے کھایا جاتا ہے. تو میں لے آیا تھا 1 لیٹر. تو وہ تیل عرب میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتاؤں، جو فاتح ایران ہیں، پرشین امپائر کو پست کیا جنہوں نے، وہ اگر 3 دن گوشت کھا لیتے تھے تو کہتے تھے نفس موٹا ہو رہا ہے، تو وہ کچھ دن زیتون کے تیل کھاتے تھے روٹی سے. مطلب بتانا یہ ہے کہ یہ جو بتایا گیا ہے زیتون تیل بھی ہوتا ہے اور وہ سالن بھی ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں سے جو کچھ ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. تم ان کو کھاتے ہو اور ان پر کشتیوں پر سوار بھی کیا جاتے ہو. یہ بات یہاں اینڈ ہوتی ہے. مویشیوں کی بات بھی آپ کی نگاہ میں ہے، کچھ ڈھکی پچھی بات نہیں ہے. آپ ابھی کسی بھینس کا تھن کاٹ لو، دیکھو کچھ نکلتا ہے، چند قطرے دودھ کے اس میں نکل جائیں گے، وہ بچہ دیے ہوئی ہے تو، زیادہ نہیں، 1 گلاس بھی نہیں، چند قطرے نکلیں گے. لیکن اسی سے جب بیٹھتا ہے اگالا دودھ، اسے نچوڑنے کے دودھ تو 10 لیٹر نکال لیتا ہے. اور پیٹ میں کچھ نہیں ہے، کہیں اسٹور نہیں ہے. وہ یہ کتنی بڑی قدرت ہے. یہ سب قدرت دکھانے کے بعد، آپ کے سامنے منظر کھینچنے کے بعد، اب میں آتا ہوں ترتیب پر کہ اس اللہ تعالیٰ کی یہ شان، یہ طاقت ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا لو. اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا انسان تم کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ چارٹر دے رہا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے تم، وہ آپ دیکھو. یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز میں خشوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے ہم کھڑے ہوئے، دیکھو بھائی خیالات دل میں آتے ہیں، ہر کسی کے دل میں خیالات آتے ہیں. اب اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے خیالات سے جھٹک دو، پھر خیال آگے، پھر جھٹک دو، پھر خیال، پھر جھٹک دو. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ خیال اور اس میں کڑی ملاتے جا رہے ہیں. ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ کڑی ملاتے جا رہے ہیں، اس خیال میں کڑی ملاتے جا رہے ہیں. یہ خشوع نہیں. اس خیال کو جھٹک دو اور اپنے اس پہ توجہ دیتے رہو. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن میں جگہ ہے جہاں شراب کی حرمت کا تذکرہ آیا ہے، وہی بات کی ہے تم نماز پڑھو، جو کچھ پڑھتے ہو اسے سمجھو. جب نماز پڑھو جو کچھ پڑھتے ہو اسے سمجھو، تم جانو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو کیا کہہ رہا ہوں؟ خشوع کی بات چل رہی تھی. خشوع یہی ہے. اچھا اب ایک چیز اور ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں سر کھجا رہا ہے، کہیں کپڑا صحیح ہو رہا ہے، خشوع نہیں. نماز میں ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ چڑیا بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کسی دیوال پہ بیٹھی ہوں، بدن ہلے نہ. ہم دیکھتے ہیں نماز میں لوگ اس طرح جھومتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک پیر پہ کھڑے ہیں تب دوسرا پیر بدلتے ہیں. یہ سب خشوع ختم کرنے والی ہے. ہمارے یہاں ابھی آج مسلسل اس وقت نمازی کا بیان ہو رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلطی پر ہوں، لیکن جو بہت بہترین باتیں بتانے کی ہیں، جو اصل ہیں، وہ نہیں بتائی جا رہی. فقہ بتایا جا رہا. فقہ میں یہ ہے اس طرح سے ہو، اس طرح سے ہو. تو یہ مطلب ہے، چلو آج مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، آج آگے بات تو نماز کا یہ خشوع یہ ہے کہ آپ جب نماز میں گئے تو سب کچھ بھول جائیں، صرف آپ کو اللہ یاد رہے. اور یہ یاد ہو کہ ہم اس وقت اللہ کے سامنے بتایا گیا، شان بتایا گیا نمازی کھڑے ہونے کے، کہ ایسے
اس کے آگے جیسے ایک فرما بردار غلام کھڑا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو لگتا ہے کہ اکڑ ہے ہمارے بدن میں، بدن کی اکڑ ختم ہو جائے، ذہن مرکوز ہو جائے، کیندرت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ خشوع کی علامت ہے. یہ ابھی شروع کی نماز سے بات ختم ہوگی نماز پر، تو وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں. یہ چارٹر ہے، یہ آپ کو بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ کیسا مسلمان ہم چاہتے ہیں جس کے لیے ہم اتنا بڑا ہماری شان ہے، اور جس کے لیے ہم نے جنت جیسی چیز تیار کر رکھی ہے، جس کے لیے ہم دوپہر گزارنے کے لیے آرام کی جگہ رکھی ہوئی ہیں. جب لوگ 50,000 سال کھڑے رہیں گے تب کون لوگ ہوں گے جو یہاں آرام سے بیٹھیں گے؟ وہی یہاں تفصیل بتائی جا رہی ہے. لغویات سے دور. لغویات کیا ہیں بھائی؟ لغو کی جمع لغویات. لغویات دراصل کہتے ہیں اس کا ہر اس چیز کو جس سے نہ دنیا کا کچھ بن رہا ہو نہ آخرت کا بن رہا ہو. اگر کچھ دنیا کام بن رہا ہے، آپ کمپیوٹر چلا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کوئی کام سیکھ رہے ہیں، اے سی بنا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کم سے کم دنیا بن رہی ہے. لیکن آپ بیکار بیٹھے ہیں، 2 لوگ 4 لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. آپ موبائل لیے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا موبائل میں آپ کرتے رہتے ہیں. یہ ہے لغویات. یہ جامع لفظ میں نے بتایا، اور بہت ساری چیزیں دیکھ لیجیے آپ لغویات کی. بس اصل چیز سمجھ لیجیے کہ جو نہ دنیا کی کام میں آئے نہ آخرت کی کام میں، وہ لغویات میں سے ہے. تو اس سے دور رہتے ہیں. وہ جو آرام سے دوپہر میں بیٹھیں گے جا کے، یہ ان لوگوں کی صفت ہے، وہ اس سے دور رہتے ہیں. لہذا اپیل ہے کہ آپ حضرات بھی ان چیزوں کو سنتے جائیں اور اسے بالکل اپنے گرہ باندھتے جائیں کہ ہم انشاءاللہ 50,000 سال کھڑے ورے میں نہیں رہیں گے، ہم وہاں دوپہر گزارنے جائیں گے. یہ سب اپنا کے جائیں گے. زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں. نمبر 1 نماز میں خشوع، نمبر 2 لغویات سے دور رہنا، نمبر 3 زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل رہتے ہیں. دیکھو زکوٰۃ فرض ہوا ہے مدینے میں آ کے، اور یہ مدنی ہے کون صورت ہے دیکھنا پڑے گا وہاں جا کے، بعد میں دیکھ بتاؤں گا آپ لوگوں کو. تو زکوٰۃ ایک بار سال میں نکالا جاتا ہے. جس کے یہاں بھی ہولین ہول طاری ہو جائے اس پر زکوٰۃ ہے. اب اس کا کسی کا محرم میں ہو گیا پورا، اس محرم میں نکالے، کسی کا رمضان میں پورا ہو، کسی کا کسی مہینے میں پورا ہوا. لیکن جو طریقے پہ عامل رہتے ہیں ہر دم اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ ہر دم زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں. زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل رہنے کا مطلب یہ ہے، زکوٰۃ کہتے ہیں تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو. جیسے آپ کپڑا دھلتے ہیں، صاف کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن کو کپڑا کی طرح صاف کرتے رہیے، اس کا میل کچیل نکالتے رہیے. آپ زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہیں. کسی بھی چیز میں کہیں آپ کے ذہن میں گندگی نہ آنے پائے، نہ آپ کے عمل میں آنے پائے، نہ آپ کے خیال میں آنے پائے. انسان ہو، کہیں نہ کہیں دنیا کھینچتی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین آپشن رکھا ہوا ہے، توبہ. اس پر ڈٹے نہ رہو. اگر کہیں بھول چوک سے ایسا کچھ ہو جائے، جیسے تمہیں یاد ہے، مان فوراً اللہ سے توبہ کرو. اے اللہ توبہ کرتا ہوں، اے میرے 50,000 سال والوں میں نہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں. پلٹ آیا. میں توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو. توبہ کا اصل مطلب پلٹنا. تو اس طرح سے اپنے ذہن میں کوئی گندا خیال، کسی کے خلاف سازش، ان کو ایسے کر دینا، ان سے یہ کر لینا ہے، یہ ساری گندی چیزیں ہیں. ان سے اپنے آپ کو پاک رکھیے اور اچھے علوم حاصل کریے. یہ ہے زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہونا. اس کی بات بتائی گئی ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بڑا کٹھن کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دونوں کیا ہے؟ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو ہے وہ اس کی حفاظت، اس کی ضمانت دے دو کہ غلط نہیں استعمال کرو گے. دونوں جبڑوں کے بیچ میں وہ زبان، دونوں ٹانگوں کے بیچ کا مسئلہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اب یہ جبڑے کے بیچ میں زبان ہی کیا کرتی ہے؟ یہی تو اصل ہے. یہ زبان غلط بات بول گئی اور غلط نتیجہ نکل گیا. یہ زبان 2 لوگوں میں جھگڑا کرا سکتی ہے. یہ زبان قوموں میں جھگڑا کرا سکتی ہے. یہ زبان ملا سکتی ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لہذا اس پر بھی ہم سبھی لوگوں کا خیال ہونا چاہیے. بہت کٹھن کام ہے، دونوں بہت کٹھن کام ہے. یہ زبان چلتی ہے تو چلتی رہتی ہے. کبھی ہم آپس میں اتنے لوگ ہیں، ابھی جب اس کے گئے تو اب جی شام تو ایسے ہے تو ایسے، بس ہو گئی بات.
ذیشان کی موجودگی میں کوئی بات کر لے وہ ٹھیک، لیکن ذیشان کے جانے کے بعد کوئی بات اچھی بات کریں، ہاں بھائی ذیشان بڑا اچھا ہے، دانش تو بہت بہترین لڑکا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ عمران تو بہت دیر میں سو کے اٹھتے ہیں، عمران کی تو فجر کی نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، یوسف کو نماز کی پرواہ، یہ ساری غیبت ہے، یہ زبان کی حفاظت اس میں ہے۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، امانت بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے امانت، اس پر ایک حدیث ہے اور کسی دن انشاءاللہ اسے میں بیان کروں گا، لیکن آج اسے تھوڑا سا کر کے جاتا ہوں۔ امانت عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ میرا رکھ لو، میں ابھی جا رہا ہوں، کام سے آ کے لے لوں گا، اب اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اور جب میں آؤں تو آج سے واپس کر دیں۔ اسی طرح سے روپیہ پیسہ، اسی طرح زیور ہے، اسی طرح سے کوئی گھر کا سامان ہے، لیکن ہم بس اسی کو امانت سمجھتے ہیں، اور بڑا ہم میں سے کچھ لوگ بڑا احتیاط اس کا کرتے ہیں کہ یہ اس کو خرود برود نہیں کریں گے، لیکن امانت مشورہ بھی ہے۔ مجھ سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں بابا جی، فیصل کہیں بابا جی کیا کروں جس سے دنیا اور آخرت دونوں بن جائے، اب میں انہیں وہی مشورہ دوں جو اپنے لڑکے کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ بھیا تم یہ کر لو، دنیا کے معاملے میں یہ ڈگری لے لو، اور آخرت کے لیے یہ اس قسم کی علم حاصل کرو، یہ مشورہ امانت، اور نہیں الٹا سیدھا مشورہ دے دیا، ایسا دیا کہ اس کو نقصان پہنچ جائے، یہ خیانت ہے۔ اب یہ دو چیزیں تو عام طور پر پتہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑی امانت، بہت بڑی امانت ہمارے پاس ہے، میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسے الگ سے بتاؤں گا، وہ ہے اللہ کا دین، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو بتاؤ دنیا کی چیز خیانت کرنے میں تو اتنی بڑی پکڑ ہے، اور اللہ سے ہم خیانت کریں تب کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے دین کی جو دیانتداری امانت ہے ہم ادا کریں، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو اس پر خود عمل کریں، اس دین پر خود عمل کریں، اور دوسرے اس دین دوسروں تک پہنچائیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کو خبر نہیں ہے، دوسری کتابیں مانتے ہیں، ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، یہ ہے امانت کی ادائیگی اللہ تعالیٰ سے۔ اور کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اس کا خیال رکھیں، ہمارے ہاں وعدے اسی تمام ہے، ہاں آ رہے ہیں، ہاں کل آئیں گے، کل آئیں گے، ابھی کل امجد مجھ سے کہا تھا کہ نہیں کل ضرور آئیں گے، یہ وعدہ ہے۔ اچھا، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، دیکھا نا، پہلے شروع ہوا تھا نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اب نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی خصوصی ابھی میں نے بتا دیا آپ لوگوں کی نماز خوشی ہے، محافظت کیا ہے؟ محافظت یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں اور اللہ کے پابند ہیں، ہمیں نماز یاد دلاتی ہے، ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہم اس کو الٹ نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، اگر کہیں الٹ جائے تو سجدہ ساہو بلکہ نماز دہرائی جائے، ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تو وہاں ہم تو اللہ کے اتنے پابند ہیں، اور باہر کی دنیا میں ہم کتنے پابند ہوں گے؟ ہم باہر کی دنیا میں بڑے پابند ہیں، ہمیں اللہ کی مرضی سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ نماز کی محافظت ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، جو نماز ہمیں غلط کام سے نہ روک سکے وہ نماز ہماری نماز نہیں ہے، وہ ہمارے منہ پہ ایسا تھپڑ کی طرح مار دی جائے گی حشر میں، اللہ تعالیٰ بچائے، اپنے پناہ میں رکھے۔ تو وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی میراث کیا ہے؟ میراث میں فردوس پائیں گے، یہ گھر میرا بہت عزیز ہیں آپ لوگ میرے، اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے عرصہ سے میرے عزیز ہیں کہ کبھی کبھی ان کے بغیر کھانا نہیں کھایا ہوں، لیکن گھر میں نہیں مل سکتا وہ میرا لڑکا وہاں فرحان نام کا بیٹھا ہے، کبھی مجھے فون نہیں کرتا ہے، وہ پائے گا، یہ نہیں پائیں گے، جو میرے کام آتے رہتے ہیں یہ نہیں پائیں گے۔ یہ ہے میراث کی اہمیت، اتنی بڑی چیز، یعنی میراث ہے، آپ کو جنت میراث میں ملے گی، آپ کی میراث ہے جنت۔ آج یہودی جو حملہ کرے کہتے ہیں ہماری میراث ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہا تھا کہ ہم نے تم کو دیا وہ زمین، لیکن الگ بہت بڑی بحث الگ سے ہو جائے گی، تو یہ میراث کی اہمیت ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے،
یہ اب آپ کو میں بات ختم کر کیوں بتاؤں، جوڑ دوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بھی شان میں نے پہلے گنائی ہے، میں نے قرآن کی گنائی ہے، وہ شان، وہ طاقت، وہ عظمت آپ کی ذہن میں رہے اور وہ نتیجہ ذہن میں رہے. یہ صرف ایک ہی چیز پہ میں آج زور ڈال رہا ہوں کہ 50,000 سال ایک قدم پہ کھڑا رہنا پڑے گا. اس سے بچنے کے لیے آپ کے لیے ایک چارٹ دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے مطابق زندگی لے کے آؤ، آرام سے دوپہر گزارو، اور اس کے بعد جاؤ فردوس میں. سب سے اونچا مقام فردوس کا ہے. جنت میں جاؤ، جہنم سے آزاد ہو جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، سانپ بچھو سے بچ جاؤ. تو یہ ہے ہمارے سمجھنے کے اور کرنے کے کام. ہم امید کرتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل میں فیصلہ لے گا کہ چند دن کی زندگی کے آرام کے لیے اس لامتناہی اننت کال کی زندگی کو میں داؤ پہ نہیں لگاؤں گا. یہاں چاہے میرا کچھ بگڑ جائے چند دن میں پھر کوئی دوسرا الٹرنیٹ نکلے گا، یا نہیں تو مر کے چھٹی پا جائیں گے اس غریبی سے، اس پریشانی سے. لیکن وہاں تو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم 50,000 سال والے ویٹنگ روم میں نہ رہیں، بیٹی میں نہ لسٹ میں رہیں، بلکہ ہم جنت وہ دوپہر گزارنے والا باغ پائیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ. وقت پہ ہو گیا بھیا.